حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے رعایا کی حالت معلوم کرنے کے لیے نکلے، رات کے وقت نکلے۔ راستے میں کہیں دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے یا ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیمہ دیکھ کر کے رک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور اس میں کچھ روشنی آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے پاس چلے گئے۔ اس خیمے کے پاس جانے کے بعد دیکھا کہ ایک عورت ہانڈی میں کچھ پکا رہی ہے اور اس کے پاس ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بہن بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے اور میرا بچہ بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا ہے، لہٰذا میرے پاس بنانے کے لیے کوئی کھانا تو نہیں ہے، لیکن میں نے اس ہانڈی میں پانی رکھ دیا اور اس کو ویسے ہی ابال رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہانڈی میں کوئی کھانا نہیں پک رہا ہے، لیکن میں پانی ابال اس لیے رہی ہوں کہ بچہ یہ سمجھے گا کہ میری ماں میرے لیے کھانا پکا رہی ہے، لہٰذا میرے بچہ رو رو کر کے اس انتظار میں کہ کھانا پک رہا ہے کبھی نہ کبھی وہ جو سو جائے گا، اس مقصد سے میں پانی ابال رہی ہوں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اے عمر، تو جن مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہوا ہے، آج تیرا کوئی رعایا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے اور تجھے یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر روتے ہوئے بیت المال کی طرف چلے گئے۔ بیت المال گئے، بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کا ایک بورا اٹھایا اور اپنے کندھے پر خود لاد کر کے لے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے غلام جن کا نام اسلم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بوجھ کندھے میں رکھ کر کے جب چلنے لگے تو ان کے غلام اسلم نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اے آقا، آپ یہ بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ میں تو آپ کا غلام حاضر ہوں؟ یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجیے، میں لے کے چلتا ہوں یہ کھانا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے غلام، ایک بات بتا، کیا تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا میدان محشر میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا نا، اس لیے آج تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میں خود ہی یہ بوجھ اٹھا کر کے اس غریب کے گھر تک پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے وہ کھانا اٹھائے اور لے کر کے اس عورت کے پاس چلے گئے، جو عورت جو ہے ہانڈی میں صرف پانی رکھ کر کے ویسے ابال رہی تھی تاکہ بچہ یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور خود سے کھانا پکاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے خود کھانا پکاتے ہیں اور بچے کو کھلاتے ہیں اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ اگر آپ نے دھیان سے سنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایسا واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جو بندہ اس واقعے کو سنے گا تو وہ اندر سے ہل جائے گا کہ ایک بادشاہ جس کی زندگی اتنی لگژری اور اتنی لائف اسٹائل اس کی جو ہے ہائی فائی ہوتی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے دائیں بائیں والوں سے ہاتھ ملانا بھی بند کر دیتا ہے، تو اس کو سلام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو جو ہے دھکا دے کر کے نکال دیتا ہے۔ لیکن حضرت عمر جو کہ بادشاہ تھے اور کس کے گھر پہنچ رہے ہیں؟ ایک جھوپڑی جو جنگل میں جو خیمہ سے لگا ہوا ہے، اس جھوپڑی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی بھی حالت معلوم کر کے ان کے گھر تک کھانا پہنچاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اللہ سے زیادہ ڈرتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہم لوگ زیادہ غریبوں کے خیال نہیں رکھتے ہیں،
ورنہ پہلے زمانے میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو ہے کھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے تھے کہ شاید ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس شاید کھانے کے لیے کچھ سامان نہ ہو. اور آج بھی اس دور میں بھی جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس 2025 کے اس رمضان میں بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے گھرانے کا حال آپ اور ہماری طرح نہیں ہے. کتنے ایسے خود ہمارے اور آپ کے گاؤں کے آس پاس کتنی ایسی عورتیں ہوں گی جن کے شوہر نہیں ہے, جو بیوہ ہیں, جن کے جو ہے نہ شوہر ہے نہ کوئی ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے, اور ان کے 2 2 4 4 5 5 6 6 بچے ہیں. یا تو ان کے شوہر ان کو چھوڑ دیے یا ان کے شوہر انتقال ہو گئے ہیں. لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ آپ اور ہم میں سے کون ہے جو کبھی ایسے عورت کے گھر گئے ہوں اور ان کے گھر میں جا کر کے بیٹھے ہوں اور پوچھے ہوں کہ بہن بتائیے آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے, آپ کے لیے افطاری کا سامان کہاں سے آ رہا ہے, سحری میں آپ کیا کھاتے ہیں. کوئی آج پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے غور کیا, کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے, وہ تو غریبوں کا زمانہ تھا, اور آج جب اتنا دنیا ترقی کر گئی ہے اس کے باوجود بھی ایسے ایسے سینکڑوں لوگ چھپے ہوئے ہیں. لیکن ہم اور آپ میں سے کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ہم گئے ہیں کبھی ان غریبوں کو پوچھیں. امید ہے کہ آپ لوگ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ نصیحت ملی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو آپ لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں آگے بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء.